جی السلام علیکم ناظرین، جی ٹی وی ڈیجیٹل کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں قمر میکن اور آج کے ہمارے مہمان ہیں ہمارے ساتھ سردار مشروف خان، ایڈوکیٹ، اسلام آباد میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ اسپیشلی 25 مئی کے واقعات کے بعد سے لے کر ابھی تک تمام تر جتنے بھی واقعات ہوئے، جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے اور ان میں اسپیشلی جتنی گرفتاریاں ہوئیں ایک خاص سیاسی جماعت کے کارکن کی، ان کے کیسز کی معلومات ہوں یا ان کے کیسز میں ان کی ضمانتیں، ان کی رہائی یا جیل تک، تمام تر معاملات جو ہیں وہ یہ ڈیل کرتے ہیں۔ سردار مشروف خان صاحب سے بات کریں گے اور ان سے مزید معلومات جانیں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ہے۔ ہمیں تو آپ بڑی محنت کرتے ہوئے کورٹ میں نظر آتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وکالت بچپن سے ہی آپ نے سوچ لیا تھا کہ وکیل بننا ہے، یا آپ نے کچھ ہوتے ایکسیڈنٹلی آ جاتے ہیں کسی شعبے کی طرف؟ کمل بیکر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ جو پروفیشن ہے یہ میں نے کیسے جوائن کیا، میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں جی، اور ان کو دیکھ کے میں نے محسوس کیا کہ مجھے بھی وکالت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور میرے استاد بھی وہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میں نے انہیں سے کام سیکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بس اسی طریقے سے میں آیا ہوں اس پروفیشن میں۔ خوش ہیں؟ الحمدللہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یار اس سے اچھا تھا ڈاکٹر بن جاتے، اس سے اچھا تھا کوئی انجینئر بن جاتے۔ وکیل سے سیٹسفائیڈ ہیں آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر سب سے زیادہ اگر کوئی بہتر پروفیشن ہے نا تو وہ وکالت ہے۔ وکالت ہے۔ یہ وکالت کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کی ارننگ بھی اچھی ہوتی ہے اور ساتھ میں آپ کی عبادت بھی اچھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ بہت سارے مظلوموں کا ساتھ دے کے جب ہم ان کو ان ظالموں کی قید سے چھڑواتے ہیں نا تو ہمیں لطف آ جاتا ہے۔ کئی بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں، وکیل بڑے مطلب کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ بڑا جی لوٹتے ہیں اور بڑا ایسا استعمال کرتے ہیں غریب اور ناچار لوگوں کا۔ یہ سسٹم میں چیز رچ بس گئی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بالکل تھوڑا سا کوئی طبقہ ہے جو اس طرح سے مجبوری کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے؟ کسی بھی شعبے میں لے لیں آپ جی، تو اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے اس شعبے کو بدنام کرتے ہیں، لیکن میرا یہ ماننا یہ ہے کہ جو وکلا برادری ہے ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو فری آف کاسٹ لوگوں کے کیسز کرتے ہیں، پیسے نہیں لیتے ان سے، ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس میں ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس شعبے کو بدنام کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں اس میں۔ ہمیشہ دیکھیں جہاں بھی آپ کو کانسٹیٹیوشن کا ایشو ہو، کوئی کرائسس ہو، تو سب سے پہلے میرے خیال میں ایک ہی طبقہ ہے جو باہر نکلتا ہے، وہ ہے وکلا۔ ٹھیک۔ آپ 25 مئی کے بعد ہمیں بڑے ایکٹیو نظر آئے۔ ہم جتنے بھی کورٹس میں جاتے ہیں کوریج کے لیے یا رپورٹنگ کے لیے، 25 مئی کے بعد کے واقعات ابھی تک جتنے بھی ہوئے ہیں، آپ ان میں ہمیں ہر کیس میں تقریباً عدالتوں میں نظر آئے، اسپیشلی لوور کورٹس میں جتنے بھی ٹرائلز وغیرہ ہو رہے ہیں، ATC کی عدالتیں ہوئی، یہ کتنے لوگ تھے تحریک انصاف کے جن کے کیسز آپ نے ابھی تک ڈیل کیے ہیں، اور یہ کب سے معاملہ جو ہے شروع ہوا تھا؟ ایک تو بیکر صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ILF اسلام آباد کا، چونکہ میں 25 مئی کو صدر بھی تھا جی، اور اگست 2022 تک تقریباً میں صدر رہا، 2 سال میں نے صدارت کی جی، اور بعد میں یہ تنظیم اس کو ڈیزالو کر دیا گیا، ٹھیک ہے، جو کہ ابھی تک ایک انٹرم سیٹ اپ کے طور پر چل رہا ہے۔ 25 مئی کو جو لانگ مارچ تھا، اس کے بعد اسلام آباد میں تقریباً 33 FIR درج کی گئی تھی۔ ٹھیک۔ ان 33 FIR میں سے 2 FIR ایسی تھی جس میں زیادہ تر وہاں پر ہمارے بہت سارے ورکرز کو نامزد کیا گیا تھا، اریسٹ کیا گیا تھا۔ یہ تھانہ کوسار کی FIR سے پروٹیسٹرز جو تھے جی، احتجاج کرنے والے، اور باقی جتنی تھی اس دوران جتنے بھی کیسز درج ہوتے تھے اس میں زیادہ تر لیڈرشپ لی جاتی تھی۔ میں نے بطور صدر ILF اسلام آباد اور اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ کوشش یہ کی ہے کہ ورکرز کے ساتھ کھڑا ہوں، ورکرز کے کیسز کو میں نے زیادہ دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس وقت الحمدللہ میں آپ کو اس کو آپ تھوڑا سا اور ڈیفائن کر دیتے ہیں ہم جی جی، یہ ہمارے کو 3 فیزز تھے کیسز کے۔ ایک تو آپ کا 25 مئی کا فیز تھا، دوسرا ہمارا فیز سٹارٹ ہوتا ہے 28 فروری 2023 کو، ٹھیک ہے، تیسرا فیز تھا ہمارا 18 مارچ 2023 کا، ٹھیک ہے، اور چوتھا 6 مئی سے لے کر آن ورڈ، اس کو ہم جس میں 9 مئی بھی شامل ہے۔ 9 مئی بھی شامل، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کے 3 فیز تھے جی۔ پہلے فیز میں ہماری تقریباً کوئی 33 FIR تھی، دوسرے فیز میں ہماری 10 FIR تھی، ٹھیک ہے، اور اس وقت تک جو ٹوٹل FIRs ہیں اسلام آباد میں وہ ہیں 84 FIRs۔
ٹھیک. اب ان 84 FIR میں ہم چونکہ ایک ایک کر کے نہیں دیکھیں گے, ہم تینوں فیزوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. ٹوٹل جو اس وقت جو اریسٹ لوگ تھے جی ورکرز, جی, ان کی جو تعداد بنتی ہے وہ میں نے ابھی اس کو فگر آؤٹ کیا, 1340. اچھا, یہ بڑا ایک اسپیسیفک فگر ہے 1340, نہ 41 نہ 39, بڑے گن کے رکھے. 1340 اس وقت تک ہم نے لوگوں کو جو اریسٹ ہوئے تھے ورکرز, 84 FIRوں میں یہ 1340 لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے. جی, مقدمات بنائے گئے, ان کو اریسٹ کیا گیا, ان کو ہم نے ریلیز کروایا, ان کو بیل آؤٹ کروایا. لیکن اس میں جو ہماری لوکل لیڈرشپ تھی جی اس کے شامل نہیں ہے, ان کا فگر علیحدہ ہے. اچھا, ان کی ٹوٹل جو تعداد بنتی ہے وہ تعداد بنتی ہے جی تقریباً 547. اوکے, اس کی آپ کو اس طرح میں مثال دے دیتا ہوں, جس طرح علی نواز عوان ہے جی, ان کے خلاف 20 FIR ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو ہم 20 دفعہ کاؤنٹ کریں گے کیونکہ ہر FIR میں اس کا علیحدہ کیس ہوگا. تو اس لیے ہم نے لیڈرشپ کو اس کو باہر رکھا ہے. 1340 یہ ورکرز ہیں, جبکہ لیڈرشپ میں تقریباً یہ 547 لوگ. مطلب یہ ٹوٹل اگر ملائیں تو 547 اور 1340 یہ جا کے بنیں گے 1900 کے قریب تقریباً. اس میں جو مقدمات تھے وہ سارے کے سارے ATC کے تھے یا کچھ اور باقی مقدمات میں بھی لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا؟ کیونکہ دہشت گردی کی دفعہ آج کل ایسے لگائی جاتی ہے جیسے ثواب کا کام ہے کہ بھائی جو ملا اس کو اٹھاؤ, اس کے اوپر دہشت گردی کی دفعہ لگا دو. ایون کہ صحافیوں کو بھی اٹھا کر اب سیدھا دہشت گردی اور FIA میں جو ہے ایسے مقدمات بنائے جا رہے ہیں. نہیں, اس میں ساری جو FIR سے وہ دہشت گردی کی نہیں تھی. ٹھیک ہے, میں وہ ایگزیکٹ آپ کو فگر نہیں دے سکوں گا, لیکن یہ ہے کہ یہ تقریباً مکس تھیں. اس میں کچھ ہماری ڈسٹرکٹ کورٹ میں جو کیسز تھے ٹھیک ہے, وہ بھی شامل ہیں. وہ بھی شامل ہے. اچھا, اس میں مجھے بتائیے, بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے جب آپ کیس لڑ رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے چلیں آپ فیس تو نہیں لے رہے کیونکہ آپ ایک پارٹی یا ایک تنظیم کے ساتھ منسلک ہیں. بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے, پھر فائلیں بنتی ہیں, آج کل فوٹو کاپی کے لیے بھی وکیل تو پیسے لے لیتے ہیں. لیکن آپ ان لوگوں کو فری آف کاسٹ, میں نے یہ دیکھا کہ کسی نے آپ کو وہاں پر کوئی پیسہ نہیں دیا, کسی پارٹی ورکر نے بھی آج تک یہ کلیم نہیں کیا جی ہم سے اتنے پیسے لیے گئے. تو یہ کیسے مینیج ہوتا تھا, اس کا کیا سسٹم ہے؟ اچھا, اس میں میکر صاحب یہ تھا کہ چونکہ وکالت میں آپ کوئی ایک کیس کرنے کے لیے کورٹ میں نہیں جاتے ہیں جی, آپ کے پاس نمبر آف کیسز ہوتے ہیں جس میں کچھ آپ کی ارننگ کے بھی ہوتے ہیں اور کچھ فری آف کاسٹ بھی ہوتے ہیں. جی, یہ چونکہ پارٹی کی طرف سے میرے پاس ایک ایسا عہدہ تھا اور میری ذمہ داری تھی کہ جس وقت پارٹی کو میری ضرورت تھی تو میں اس وقت فرنٹ فٹ پہ آ کے ان کے کیسز لڑوں. ٹھیک, جہاں تک ایکسپینڈیچر کا تعلق ہے, ایکسپینڈیچر کوشش کی ہے کہ ہم وکلا نے خود اپنی جیب سے کی ہے. جی, اور جو ان کی ایک ہوتی ہے آپ کی شورٹی بانڈ, ٹھیک ہے, جو آپ جس وقت ضمانت منظور ہوتی ہے تو اس کی مچلکے جسے بولتے ہیں, جس کی پہلے تو کوشش ہی ہم نے کی ہے کہ بہت کم قیمت رکھوائی تھی شروع کے جو کیسز تھے, لیکن بعد میں اس کو مارجن بڑھا دیا گیا. یہ سارے کے سارے پیسے ہمارے سینٹرل آفس نے, پاکستان تحریک انصاف نے, انہوں نے ورکرز کے لیے پے کیے ہیں. اور میرے خیال میں شاید یہ کروڑوں میں اماؤنٹ بڑھتی ہوگی. اچھا, یعنی کہ یہ پارٹی مکمل ان لوگوں کو سپورٹ کرتی رہی ہے عدالتی کیسز میں پرسو کرنے کے لیے, ان کی مچلکے وغیرہ ہوں یا جو بھی اخراجات باقی ہوتے تھے. جی بالکل کرتی رہی ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ 9 مئی سے پہلے جس وقت ہم نے اس کو کنکلوڈ کیا, سارے لوگوں کو ریلیز کروایا, تو ایک ہم نے پروگرام بھی رکھا تھا سینٹرل آفس اسلام آباد میں. اچھا, جس میں لیگل ٹیم کو اپریسیشن بھی دی گئی تھی اور ساتھ میں ان لوگوں کو بھی بلایا گیا تھا جو لوگ اریسٹ ہوئے تھے, جس میں کچھ لوگ مائنرز بھی تھے, جس میں خواتین بھی تھیں اور کچھ ورکرز بھی تھے. ان کو بلا کے تو ان کو ان کی حوصلہ افزائی کی گئی تھی اور پارٹی نے کوشش کی ہے کہ بیک اپ کے طور پر جتنا کر سکتے ہیں ان کے لیے کریں, جیسے لیگل ایڈز دینا, اخراجات کرنا, یہ سارا پارٹی نے کیا. کتنا مشکل تھا یہ سفر ابھی تک؟ کافی مشکل تھا, لیکن مجھے سب سے زیادہ مزہ آیا ہے جو وہ آیا رمضان کے مہینے میں. رمضان کے مہینے میں جس وقت یہ 18 مارچ ہو چکا تھا, 18 مارچ کا انسیڈنٹ, وہ سب سے زیادہ ورکرز اریسٹ 18 مارچ کے کیسز میں ہوئے تھے, جس میں ایک FIR نمبر 3 ہے تھانہ CTD کی. اس میں یہ ہوتا تھا 323 بڑی مشہور FIR ہے, مطلب اب بھی کسی کو اٹھائیں تو کہتے ہیں جی 323 میں ڈال دیا, ایسے ہی ہے. اس FIR میں جس وقت لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تو ہماری لیگل ٹیم میں ہم کچھ 7-8 لوگ تھے جو بر وقت وہاں پر موجود ہوتے تھے. ٹھیک ہے, وہاں پر جس وقت ہم نے یہ سارا کام کیا تو اس وقت بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ گھر والے ہمیں فون کرتے تھے کہ افطاری کا ٹائم ہو گیا, آپ آ جائیں. بہت مشکل جا کے افطاری میں پہنچتے تھے. اور
لوگوں کو سمجھانا، فون پہ بتانا کہ کون سا بندہ اس وقت شناخت پیڈ پہ ہے، کون سا اس وقت ریمانڈ پہ ہے، کون سا جیل میں ہے، کس کی ضمانت لگائی ہے، کس کی نہیں لگائی ہے. میں روزانہ کی بنیاد پہ شام کو ایک ویڈیو جاری کرتا تھا، آج کی بات اس کا ٹائٹل تھا. اچھا. تو اس کو میرے خیال میں شاید خان صاحب بھی سنتے تھے، اور اس سے لوگوں کو یہ پتہ چلتا تھا کہ آج ہماری کیا پروسیڈنگ ہوئی ہے اور کتنے لوگ ریلیز ہوئے ہیں اور کتنے لوگ ریلیز ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات لوگ فون کر کے یہ کہتے تھے کہ ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، افطاری کرنے لگے ہیں اور صرف خصوصی طور پر آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو جس وقت یہ بات سنتا تھا تو آپ یقین کریں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کبھی اتنی فیس لیتے ہوئے خوشی نہیں ہوئی جتنے یہ الفاظ سنتے ہوئے خوشی. الفاظ سنتے ہوئے خوشی. 323 والی FIR ناظرین کو بتاتے چلیں، وہ ہے جب جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان صاحب پیشی کے لیے آئے تھے، اور اس وقت پولیس کے انتظامات بھی کافی تگڑے تھے اور بڑے کنٹینرز لگا کر اس وقت سارے رستوں کو بند کر دیا جاتا تھا. اور اس وقت جو لوگ تھے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ وہاں پر پیشی کے موقع پر آئے تھے، اور وہاں پر آپس میں جو ان کی لڑائی ہوئی، جو پتھراؤ ہوا اور جو معاملات وہاں پر ہوئے. سینئر صحافی ہیں ہمارے، بڑے پیارے دوست ہیں صدیق جان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کو بھی نامعلوم میں اسی FIR کے اندر پھر بعد میں نامزد کر کے تو 323 کی وہ مشہور FIR ہے. تو اس میں جو ٹوٹل 1900 آپ لوگ بتا رہے ہیں جنہیں اریسٹ کیا گیا، بعد میں آپ نے ان کو رہا کروایا، کچھ کے کیسز ابھی تک چل رہے ہیں، ان میں مائنرز کتنے ہیں؟ جیسے چھوٹے بچوں کو بھی اطلاعات تھی کہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور خواتین کو بھی گرفتار اس میں کیا گیا تھا. تقریباً مائنر ایگزیکٹ فگر نہیں دوں گا آپ کو، 6 سے 7 تھے مائنر جن کی عمر جن کی عمر انڈر 14 تھے. وہ 14 سال سے کم تھے. اس میں ایک مجھے یاد ہے عبید عابد نام سے ایک بچہ تھا جس کی بیل بھی میں نے کروائی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کی یہ بچہ وائرل بھی ہوا تھا میرے خیال میں. جی اس کی ویڈیوز جی ایسا ہی ہے. اس کی جو سرٹیفکیٹ بھی میں نے کورٹ کو دیا تھا اسکول کا، وہاں پر G11 میں ایک ماڈل کالج اسکول ہے، اس کا سرٹیفکیٹ دیا، اور اس کے سرٹیفکیٹ کے باوجود وہ بچہ تقریباً 6 سے 7 دن تک پولیس کسٹڈی میں رہا 780 کی کیس میں. اس کے بعد اس کی ضمانت ہوئی ہے اور ابھی اس کے ٹرائل میں شامل ہے، ڈسچارج نہیں ہوا وہ ابھی تک اس کو مقدمے سے ڈسچارج نہیں کیا. وہ بھی 323 میں ہے. وہ بھی 323 میں. اب یہ دیکھیں نا، یہ کیسا مطلب ہمارے نظام انصاف پہ بھی انگلیاں اٹھتی ہیں کہ ایک مائنر بچہ ہے جس کی عمر 14 سال بھی ابھی مکمل نہیں ہے، وہ 6 سے 7 دن پولیس کسٹڈی میں رہتا ہے، اور اس کے بعد ابھی تک اس کو مقدمے سے نہیں. وہ کیا دہشت گرد تھا؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے کیا کیا تھا؟ اس کے اوپر ایلیگیشنز کیا ہیں؟ قمر صاحب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مقدمات جتنے بھی تھے نا، جس میں خصوصی طور پر لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، 323 والا جو مقدمہ تھا، اس مقدمے میں موسٹلی لوگ بے گناہ تھے. ان کی اریسٹ جو موقع سے نہیں ہوئی تھی. یہ رات کے اس انسیڈنٹ کے بعد کہیں 9 بجے 10 بجے رات کو چھاپے مار کے جہاں جہاں PTI کا کہیں جھنڈا نظر آیا، یا کوئی مطلب کسی حوالے سے کوئی ایفیلیشن تھی، یا ان کے پاس کوئی لسٹیں تھیں. بعض تو ایسے بھی تھے کہ جن کی CDR نکلوائی گئی وہ اس دن وہاں پر موقع پہ موجود ہی نہیں تھے. ان کی حد تک بھی وہاں پر ان کو اریسٹ کیا گیا، اور زیادہ بے گناہ لوگ تھے. یہ جو بچہ ہے جہاں سے اس کو اٹھایا گیا، یہ تو گھر سے اٹھایا گیا، D12 کا یہ بچہ ہے. اچھا. یہ کچی آبادی میں رہتا ہے، وہاں سے اس کو گھر سے اٹھایا گیا. اور اس کے بعد اس کے علاوہ بھی کچھ 6-7 اور تھے جن کو جو مائنرز میں آتے ہیں، کیونکہ 17 سے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں یہ مائنرز ہیں، تو ان کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا. ان کے ساتھ ساتھ کچھ خواتین بھی تھیں. اچھا. 25 مئی کی جو مقدمہ تھا اس میں 2 خواتین تھیں، اور 6 مئی کے بعد جو FIR ہوئی تھی اس میں ٹوٹل 30 خواتین تھیں. ٹوٹل جو اس وقت ہمارے پاس فگر ہے وہ 32 خواتین کا ہے جو ان سارے کیسز میں اریسٹ ہوئی ہیں. یہ ساری ڈسچارج ہو چکی ہیں مقدمات سے، یا ان میں بھی کوئی ابھی تک مقدمات میں مطلب پیشیاں بھگت رہی ہیں؟ ان میں سے موسٹلی کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان کو ڈسچارج کروایا جائے. کچھ 188 میں تھیں جی، تو 188 کی حد تک وہ ابھی تک اس کا چلان سبمٹ نہیں ہوا ہے. جیسے سبمٹ ہوگا وہ ڈسچارج ہو جائیں گی، لیکن اس وقت تک ابھی تک اس کو ڈسچارج نہیں. سردار صاحب، سب سے زیادہ مشکل کب ہوئی؟ کب ایسا لگا کہ یار یہ اتنا زیادہ تکلیف دہ ہو رہا ہے یا پریشر بڑھ رہا ہے؟ کبھی ایسا لگا ہو کہ یار اب یہ شاید کام ہم سے نہ ہو پائے؟ دو موقعوں پہ مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے اور مشکل پیش آئی ہے، اس لیے کہ چونکہ برڈن آف ورک زیادہ تھا. ایک تو 28 فروری کے کیسز میں، اور دوسرا 18 مارچ کے کیسز میں. ان دونوں کیسز میں ورکرز بہت اریسٹ ہوئے تھے. ان ورکرز کو آپ ڈھونڈتے ہمیں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اگر کہیں ATC کا اگر جج صاحب چھٹی پہ ہیں
تو ایز اے ڈیوٹی مجسٹریٹ ان کو پیش کیا جاتا ہے وہاں پر ڈسٹرکٹ کورٹ. اس وقت ایف ایڈ میں ہماری ڈسٹرکٹ کورٹ ہوتی تھی. تو ایسا بھی ہوا کہ رات 7-8 بجے بھی ان کو پیش کر کے اور ان کو 14 دن کے لیے شناخت پریڈ پہ لے کے جاتے تھے. اچھا. بعد میں پتہ چلتا تھا ہمیں کہ یہ تو لوگ شناخت پریڈ پہ چلے گئے. تو شناخت پریڈ پہ قانونی طور پر آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک وہ 14 دن پورے نہ ہوں یا شناخت پریڈ ہو نہ جائے. تو اس لیے وہ لوگ اس طرح کے متاثرین زیادہ تھے. اور ایک ایسا سٹیج بھی آیا کہ فرض کریں کسی دن ہم نے 100 بیل کروا دی. جی. اب 100 بیل کے 100 میں چل کے اسی وقت جمع کروانا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. اور میں اپریسیشن دینا چاہتا ہوں یہاں پر اس وقت کے ATC کورٹ کے جو جج صاحب تھے, انہوں نے جتنے سائن کیے, جتنے مچلکوں پہ سائن کیے, جتنے روکاروں پہ سائن کیے, ایک دفعہ وہ سینکڑوں میں ہوں گے, یعنی لا تعداد تھے. اچھا. انہوں نے ایک دفعہ ہنستے ہوئے یہ بات کہی کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اتنے سائن نہیں کیے جتنے آپ نے مجھے یہ کچھ دنوں میں کروا دیے. تو انہوں نے بہت تعاون کیا. اور خصوصی طور پر جو کورٹ کا جو سٹاف تھا نا, ATC کورٹ کا سٹاف, اس کے تعاون کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس کا ریڈر لے لیں, اس کا اسٹینو لے لیں, ہر طرح کا بندہ وہاں پر. الحمدللہ پہلی کورٹ میں نے دیکھی ہے جس میں کوئی رشوت والا ایشو نہیں تھا. آرام سے اسلام آباد اینٹی ٹیررزم کورٹ کی بات کر رہے ہیں. ATC کورٹ کی بات کر رہا ہوں میں نے اپنی اس 17 سالہ وکالت میں سب سے اگر کوئی اچھی کورٹ اچھا سٹاف پایا ہے جی تو وہ ATC کورٹ کا اسلام آباد کی. جی. بڑی حیران کن بات ہے, ورنہ ریڈر ہو جائیں مختلف عدالتوں میں ہم سنتے ہیں کہ وہ ایک کاپی بھی دینی ہو نا کسی کو تو اس کی بھی فیس چارج کرتے ہیں, اور فیصلوں کی کاپیاں بھی پیسوں پہ وہاں سے ملتی ہیں. سر کبھی انہوں نے ایسی شکل بھی نہیں بنائی کہ ہمیں پیسے چاہیے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ وہ لیم ایکسکیوزز کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ فائل نہیں ہے میرے پاس, میں ابھی نہیں دے سکتا ہوں یا کوئی چیز. جتنے آسان طریقے سے وہاں سے آپ کو اٹیسٹڈ کاپی ملتی ہے کسی فیصلے کی, اتنی شاید آج بھی آپ کو ڈسٹرکٹ کورٹ یا ہائی کورٹ سے نہیں ملتی. پریشر بھی تھا, کہیں سے کوئی فون آتے ہوں, کہیں سے کوئی دھمکی آتی ہو کہ بھائی ہاتھ ہولر رکھو, آپ کچھ زیادہ ہی ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی ایسے معاملات بھی, ایسا بھی کوئی فیز آیا؟ قمر صاحب میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایک لیگل پیرائے میں رہ کے اپنی ڈیوٹی سر انجام دوں. ٹھیک ہے. میری دوران صدارت بھی یہ کوشش رہی ہے کہ اگر کسی نے مجھے کہا ہے, عطا کہ پارٹی بھی اگر مجھے یہ کہتی ہے نا کہ آپ پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلیں, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پروٹیسٹ کے لیے وکلا کو روڈ پہ لے کے نہ ہوں. وکیل کا کام عدالتوں میں کیسز لڑنا ہوتا ہے. میں نے لیگل پیرائے میں رہتے ہوئے کیسز لڑے, کوئی ایلیگل کام نہیں کیا ہے. تو کسی کو اتنا خاص موقع نہیں دیا ہے کہ وہ مجھے کچھ کہے. تو بہرحال یہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. وہ مطلب ہم اس کو یس سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے کوئی کہا ہوگا کہ بھائی تھوڑا سا ہمارا ہی خیال کر لیں, کیا کر رہے ہیں. کی موسیقی ہوتی رہتی ہے. سب سے زیادہ خوشی کا موقع کب تھا جب آپ کو اپنے اس کیریئر میں, اسپیشلی اس پورے ٹینیور کے اندر کام کرتے ہوئے آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہو کہ یار آج تو دل خوش ہو گیا آپ وکالت پہ؟ رمضان کی وہ جی FIR نمبر 3 کی جو بات بتا رہا ہوں, ہاں جی, اس میں جس وقت میں نے سارے لوگوں کو ریلیز کروا کے ایک کنکلوڈنگ ایک میں نے آج کی بات کا ایک کلپ جاری کیا, ویڈیو کلپ. اچھا. تو اس میں بلکہ آج بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہوگا, تو اس میں نے شکر ادا کیا اور میں سرخرو ہوا کہ میں نے اپنا آج کام کو مکمل کیا. سب سے زیادہ خوشی مجھے اس دن ہوئی تھی. تو اس سارے معاملے میں فیملی بھی ڈسٹرب ہوئی ہوگی؟ سر فیملی نے بہت ساتھ دیا میرا. اچھا. میری مسز اکثر یہ کہتی تھی, میں بعض اوقات فون سنتے ہوئے چونکہ کالز اتنی تھی نا, ایک کلائنٹ کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. تو جہاں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو بیک بات فون, بعض اوقات میرا فون ہینگ ہو جاتا تھا. تو کہیں اگر کوئی سخت بات اگر میں کسی کلائنٹ سے اگر کر لوں یا ورکر سے کر لوں, تو میری مسز روکتی تھی کہ یہ اس وقت ضرورت مند ہے اور یہ سارے بے گناہ لوگ ہیں, ان کا جتنا ساتھ دیں گے تو اتنا ہی اچھا ہوگا. مطلب ہوم منسٹری کا آپ کے اوپر اثرات ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں, سب بھی ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور اگر آپ کو یہ تجربہ ہو تو آپ کو پتہ ہوگا. مجھے نہیں. اچھا ہو جائے, اور میں ابھی اس سے بری ذمہ ہوں. ہو جائے. اچھا مجھے ایک چیز اور ساتھ بتائیے گا کہ فیملی نے تو آپ کا ساتھ دیا, دوست احباب یا جو کلوز ریلیشن شپ ہوتے ہیں ان میں کہیں کوئی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا؟ کیونکہ جتنے بھی معاملات ہیں ان میں بڑا مشکل وقت چل رہا ہے جب سے حکومت گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. سر مشکلات تو اس وقت اوور آل تقریباً سارے پاکستان کو, ہر فرد کو ہیں. مشکلات بہت سارے اینگل سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ تو ہیں, مشکلات تو ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو اس وقت فائنینشیل طور پر اور جو اس وقت کرائسس آیا ہوا ہے نا,
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اس وقت مشکلات ہیں۔ آگے کیا ارادے ہیں آپ کے؟ آپ صدر رہے ہیں یہاں، جو پوری تنظیم تھی اس کے آگے دوبارہ الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ جی بالکل، الیکشن ہوں گے تو ضرور لڑوں گا۔ ضرور لڑیں گے؟ بالکل لڑوں گا۔ شوق کیا ہیں آپ کے، ہابیز؟ شوق سر میرا تو ویسے زیادہ تر پڑھنا ہی شوق ہے۔ ٹھیک ہے، ریڈنگ؟ اور خصوصی طور پر میں اتنی ریڈنگ کرتا ہوں جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کیس میرے پاس ہوگا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو اچھے طریقے سے تیار کر کے پڑھ کے میں کورٹ میں جاؤں۔ تو سردار صاحب بیسیکلی آپ کون سی جگہ سے بلانگ کرتے ہیں؟ قمر صاحب میرا تعلق آزاد کشمیر کی ڈسٹرکٹ پونچھ، سراڑی میرا گاؤں ہے اور ہجیرہ میرا شہر ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہ بالکل بارڈر ایریا ہے۔ اور میری جو ابتدائی جتنی بھی تعلیم ہے وہ ساری کی ساری اپنے گاؤں کی ہے، اور باقی ماندہ جو ہے ہمارے شہر کی ہے، ہجیرہ کی۔ اس کے بعد پھر میں نے فردر آگے اسلام آباد۔ اسلام آباد میں؟ تو کتنے عرصے سے آپ یہاں پر سیٹلڈ ہیں؟ اسلام آباد میں تقریباً میں 2003 میں آیا تھا، اور وکالت میں نے 2005 سے سٹارٹ کی تھی اسلام آباد میں۔ جی اس وقت تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں مجھے وکالت کے شعبے سے۔ ٹھیک، تو جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سردار مشروف صاحب۔ انہوں نے تمام سٹوری آپ کو سنائی 25 مئی سے لے کر ابھی تک جتنے بھی مقدمات تھے، اور میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے شاید یہ ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر، جیلوں کے اندر، تھانوں کے اندر جو لوگ موجود ہیں، جن میں سے موسٹلی کہا جاتا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں، ان کو ان واقعات سے بہت پہلے یا ان واقعات کے بہت بعد گرفتار کیا گیا، جیسے سردار صاحب نے آپ کو ابھی بتایا۔ تمام کی تفصیلات ہم نے آپ سے شیئر کی۔ تقریباً 1900 سے زیادہ لوگوں کو جو کیس ہے وہ یہ ابھی تک ریپریزنٹ کر چکے ہیں عدالتوں کے اندر۔ تو بہت شکریہ سردار مشروف صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ٹھیک ہے؟ اور ناظرین ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، اور جو بھی آپ کی رائے ہو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔